ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں قمر جمیل کا اداریہ، جس کا عنوان ہے اساطیری کہانیاں اور لیوی اسٹراس۔ قمر جمیل کا یہ اداریہ ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 10 میں شائع کیا گیا ہے، جسے آج دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیے اساطیری کہانیاں اور لیوی اسٹراس۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ اسٹراس نے شاعری کے بارے میں بھی پتے کی بات کہی ہے۔ شاعری سائنس اور اساطیر کے درمیان کہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اساطیری فکر اور سائنسی فکر میں مماثلت ضرور ہے۔ یہ ایک نہیں ہیں اور نہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، بلکہ انہیں علم کے دو ذرائع کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے۔ اسٹراس کی وہ خوبصورت رائے دیکھیے جو اس نے اساطیری فکر اور سائنس کے سلسلے میں دی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس طرح کسی چیز کے آگے آگے اس کا سایہ چلتا ہے، اور جس طرح یہ چیز اپنی مادیت میں مکمل ہوتی ہے، اسی طرح اس کا سایہ بھی اپنی غیر مادیت میں مکمل ہوتا ہے۔ 9 ہجری عہد نیولیتھک ایج کے انسان نے بڑے بڑے فن دریافت کیے، مثلا زراعت کا فن، کپڑا بننے کا فن، جانوروں کو پالتو بنانے کا فن اور کوزہ بنانے کا فن۔ لیکن اس کو حادثاتی دریافتوں کا سلسلہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ مسلسل مشاہدے اور تجربات کا نتیجہ تھا۔ یہی نہیں بلکہ 9 ہجری عہد کا انسان طویل سائنسی روایات کا وارث تھا، حالانکہ ان دریافتوں کا سلسلہ پھر ہزاروں برس تک کے لیے رک گیا۔ جدید عہد سے پہلے جو سائنسی تکنیک مروج تھی، اسے فرانسیسی زبان میں بریکولاژ کہتے تھے۔ بریکولیر اس کا ورب ہے۔ اس کا استعمال قدیم عہد میں گیند کے ہر قسم کے کھیل، بلیئرڈ کے کھیل، شکار، شوٹنگ اور گھوڑ سواری کے لیے ہوتا تھا۔ بہرحال یہ لفظ خارجی نوعیت کے حرکات کے لیے مخصوص تھا، مثلا کسی گیند کے لوٹ آنے کے لیے، کسی کتے کے آوارہ پھرنے یا کسی گھوڑے کے کسی رکاوٹ سے بچ نکلنے کی غرض سے عام ڈگر سے ہٹ کر چلنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اسٹراس کہتا ہے کہ ہمارے زمانے میں بریکلیئر ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے کام کرتا ہو اور دستکار کے مقابلے میں عام انداز سے ہٹی ہوئی ترکیبیں استعمال کرتا ہو۔ اساطیری فکر بھی اسی طرح معلومات کے خارجی خزانے سے فائدہ اٹھاتی ہے، چاہے یہ خزانہ کتنا ہی وسیع ہو، محدود ضرور ہوتا ہے۔ بریکولیر دراصل ایسے شخص کو کہتے ہیں جو بہت سارے کام کر سکتا ہو۔ مختلف نوعیتوں کے کام اسے خام مواد اور اوزار انجینئر کی طرح منصوبے کے مطابق نہیں ملتے۔ بریکلیئر کے اوزاروں کی دنیا بہت محدود ہوتی ہے۔ اس کے لیے بس ایک ہی طریقہ ممکن ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ جو کچھ موجود ہے بس اسی سے کام لے، اسے بس اسی طرح صحیح نتیجہ برآمد کرنا ہوتا ہے۔ اساطیری فکر بھی گویا ایک طرح کا بریکولاژ ہے، یعنی بریکولیر کی طرح جو کام وہ تکنیکی سطح پر انجام دیتا ہے۔ اساطیری فکر کو بھی اسی طرح کا کام انٹیلیکچوئل سطح پر انجام دینا ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ انٹیلیکچوئل سطح پر انتہائی ذہین نتائج تک پہنچ سکتی ہے۔ اساطیری فکر پریسپٹ یعنی اطراء اور کانسیپٹ یعنی تصور کے درمیان ہوتی ہے۔
ادراک کو ٹھوس سچویشن سے کبھی الگ نہیں کیا جا سکتا، اور اگر تصورات کی طرف رجوع کیا جائے تو خیال کو اپنے منصوبے عارضی طور پر ہی صحیح اٹھا رکھنے پڑتے ہیں۔ تصورات اور امیجز کے درمیان نشانیاں یعنی سائنس ہوتی ہیں۔ سوسیئر نے بھی سائنس کو تصورات اور امیجز کے درمیان ہی کی ایک کڑی بتایا ہے۔ تصورات واضح ہوتے ہیں اور سائنس میں انسانی کلچر شامل ہو جاتا ہے۔ انجینئر تصورات کی مدد سے کام کرتا ہے اور بریکولر نشانیوں کی مدد سے۔ بریکولر اساطیری فکر کی بنیاد اس طرح رکھتا ہے کہ واقعات یا ان کی باقیات کو آپس میں جوڑ کر ایک اسٹرکچر بنا دیتا ہے۔ اساطیری فکر عمومیت بھی رکھتی ہے اور امیج میں ڈوبی ہوئی بھی ہوتی ہے، اور اساطیری فکر کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اساطیری فکر سب سے پہلے ساخت تیار کرتی ہے۔ یہ ساخت زبان کی ساخت ہوتی ہے جس پر وہ اپنی اساطیری ساخت تیار کرتی ہے، اور پھر واقعات سے یا واقعات کے ملبے سے اساطیر کی تکمیل کی جاتی ہے۔ جو بات کسی زمانے میں ایک سماجی معاملے کی حیثیت رکھتی تھی، اس کے ملبے سے اسطور نظریاتی قلعے تعمیر کرتی ہے۔ لیوی اسٹراس کے لفظوں میں یہ ایک شخص یا معاشرے کی تاریخ کا فوسیلائزڈ اظہار ہے۔ بہرحال اسٹراس یہ بات بہت پتے کی کہتا ہے کہ آرٹ سائنس اور اساطیر کے درمیان بلکہ بیچوں بیچ ہوتا ہے۔ اساطیری کہانیوں سے دو باتیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ ایک یہ کہ انسانی ذہن میں ایک وحدت موجود ہے، اور دوسری یہ کہ انسانی ذہن پر اس چیز پر جو اس کے سامنے آتی ہے کوئی نہ کوئی حیرت ضرور منطبق کر دیتا ہے۔ آج ہم تجریدی انداز میں غور و فکر کے عادی ہیں، لیکن ابتدائی عہد کا انسان ٹھوس انداز میں سوچتا تھا، اور اس کی منطق بھی ٹھوس حقیقتوں کی منطق ہوتی تھی۔ چنانچہ اگر اسے یہ کہنا ہوتا کہ دو قبیلے ایک دوسرے کے مماثل ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے ممتاز ہیں، اور یہ کہ ان میں کوئی مقابلہ بھی نہیں ہے، تو وہ کہتا تھا کہ یہ قبیلے چیتے اور مگرمچھ کے قبیلے ہیں۔ اسٹراس کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے اساطیر اور موسیقی کے درمیان گہرے تعلق کو ثابت کیا ہے۔ اس طرح اساطیر کو سمجھنے میں بڑی مدد ملی ہے۔ چنانچہ اسٹراس یہ کہتا ہے کہ ہم اساطیر کو اس طرح نہیں پڑھ سکتے جس طرح اخبار پڑھتے ہیں۔ اساطیر کو اس طرح پڑھنا چاہیے جس طرح ہم آرکسٹرا سنتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے نہیں، بلکہ مجموعی تاثر کے ساتھ۔ اساطیر کے معنی ان کی مجموعیت ہی کے پس منظر میں سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ ہر سمفنی کا ایک آغاز، ایک وسط اور ایک خاتمہ ہوتا ہے۔ ہم اس سمفنی سے لذت یاب نہیں ہو سکتے اگر ہر لمحہ ہم جو کچھ سن چکے ہیں اور جو کچھ اب سن رہے ہیں اسے اچھی طرح ذہن نشین نہ رکھیں، یعنی موسیقی سے ہم اس وقت تک لطف اندوز نہیں ہو سکتے جب تک ہم موسیقی کی مجموعیت کا شعور نہ رکھتے ہوں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم میوزیکل فارمولے سے انحراف کو بھی محسوس کریں۔ ہر انحراف کے وقت ہم اس کی تھیم کو یاد رکھیں جو تھوڑی دیر پہلے سنا تھا۔ لیوی اسٹراس سے پہلے جو لوگ اساطیر کا تجزیہ کر رہے تھے وہ یہی منطق سمجھ نہیں سکے تھے، کیونکہ اساطیر اور ادب میں یہی منطق مشترک ہوتی ہے۔ اس لیے لیوی اسٹراس کی اس تحقیق سے ادب کو سمجھنے میں مدد ملی ہے۔